اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تقوی کا حق کیا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ تقوی جو ہے وہ انسانی معراج کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ یعنی انسان اگر اپنی معراج حاصل کرنا چاہتا ہے اور تو اس کو لیے تقوی کا لباس پہننا ہوگا یا تقوی کی روش اپنانا ہوگی۔ تو ایک تو تقوی کا معنی جو ہے وہ آپ نے سمجھنا ہوگا۔ دوسرا بنیادی طور پہ جو آج کا سوال ہے کہ جیسے کہ آیت ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے اس کا۔ تو بات یہ ہے کہ تقوی معنی یعنی تقوی جو ہے ایک بنیادی صفت ہے مسلمان کی، اور جنت یہ بات نوٹ کر لیں کہ متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ یعنی اگر کوئی تقوی کی روش نہیں اپناتا تو جنت اس کے لیے نہیں ہے، جنت صرف متقین کے لیے ہے۔ یہ ابتدائی طور پہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی، زندگی اپنی مرضی سے گزارو اور گزارتے چلے جاؤ۔ یعنی لالچ دنیا میں یا دنیا کی طرف نظر کر کے تم اپنی زندگی گزارتے چلے جاؤ، باقی دین کا جہاں تک معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اور پھر اس کے جو رسول ہیں وہ بھی شفاعت کا ذمہ انہوں نے لیا ہوا ہے، اور وہ جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک تمام مسلمانوں کو، مومنین کو جنت میں لے نہیں جاتے۔ یعنی یہ ہمارا ایک تصور ہے، ایسی بات یعنی جہاں تک یہ بات ہے تو وہ تو صحیح ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں پھر تفصیل ہے۔ لیکن ہم نے اپنے لیے کچھ سہارے ڈھونڈے ہوئے ہیں، اور ان سہاروں کو مد نظر رکھ کے، مثال کے طور پہ ایک انسان ڈوب رہا ہے اور سمندر ہے، ایک انسان کو تیرنا نہیں آتا اور وہ اس میں ڈوب رہا ہے، تو وہ اس سہارے پہ جو ہے کہ بھئی مجھے کوئی کشتی نظر آ جائے گی اور وہ مجھے بچا لے گی، تو اس خواہش کو لے کے وہ سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی میں یہاں ساتھ میں کہہ دوں کہ دنیا ایک سمندر ہے، یہاں آپ کو ضروری ہے کہ تیرنا سیکھ لیں، اس سمندر میں، دنیا کے سمندر میں تیرنا سیکھ لیں۔ اگر آپ نے تیرنا نہیں سیکھا تو پھر یہ ہے کہ یقیناً آپ کو اس میں ڈوبنا ہوگا۔ اور آپ کو نظر آتا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں ڈوب چکے ہیں، دنیا کے خیال میں، اور اہل دنیا جو ہیں وہ دنیا میں ڈوب چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوزخ میں اب چلے گئے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے۔ اور یہ میں بات اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا کہ تم نے کیسے صبح کی، جیسا کہ ہم پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ بھئی کیا حال ہے کیا نہیں ہے نا، تو اس طریقے سے حضور نے ان سے سوال کیا صحابی سے کہ بھئی کیف اصبحت، تم نے صبح کیسے کی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اصبحت بالایمان، کہ میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس ان سے یہ پوچھا کہ بھئی ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اور تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کس طریقے سے تم کہہ رہے ہو کہ میں نے یعنی ایمان پہ صبح کی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور میں جب بازار میں جاتا ہوں تو مجھے جنتی اور دوزخی لوگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، یعنی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جنتی ہے اور یہ دوزخی ہے۔ ایک دوسری اس نے یہ کہا کہ حضور سونا اور مٹی میری نظر میں ایک برابر ہے، سونا اور مٹی میری نظر میں ایک برابر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ایمان کی تصدیق کی کہ تمہارا جو ایمان ہے وہ صحیح حالت میں ہے، یہی کیفیت ہے اور یہ ہونی چاہیے۔ یعنی اس میں دو چیزیں ہیں کہ دنیا کی آپ کی قدر، دنیا کی قدر آپ کی نظر میں مٹی برابر ہو۔ بعض لوگوں نے تو آپ دیکھیں عہدوں کے طلبگار ہوتے ہیں، ایم پی اے بننے کے، ایم این اے بننے کے طلبگار ہوتے ہیں، پھر وہ بن جائیں
تو آپ کو تو شاید زیادہ معلوم نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ بھوک ہوتی ہے اس کی، اقتدار کی بھوک اسے کہتے ہیں۔ اور آج یعنی آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں کہ کس طریقے سے لوگ اقتدار کی بھوکے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم